عزیز و عبادت کا باقاعدہ آغاز کریں۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ زبور کی کتاب میں سے زبور 150 کی تلاوت کریں گے۔ خداوند کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، خداوند کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو، اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربط اور ستار پر اس کی حمد کرو، دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسری کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز اور جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو۔ آمین۔ ہم سب کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر خداوند کی تعریف میں گیت گائیں گے۔ 174 ہتھا پیرا وچ کھیلنے سے بنیا ہے دل یسو پیارے، ہائے ہائے تیرے دکھ نے مارے۔ سب کو آتا ہے، سب مل کر ہم خداوند کی تعریف میں اس گیت کو گائیں۔ 174 سیال کر کر ننسل گیت کی کتاب میں سے۔ رسیاں بے پن لال بن کے
कपड़ा की यादों नाव के बन गए, नाल रस्सियां के थम नाल बन के, कपड़ा की यादों नाव के बन गए, ओ हाय कट्ठे तेनू करन कट्ठे मारन नाले, हाय हाय तेरे दुख ने भारे, ओ हाय कट्ठे तेनू करन कट्ठे मारन नाले, हाय हाय तेरे दुख ने भारे, भारी सूली मोड़े ते चुकावे, जालिम दर्स जरा भी ना खांदे, भारी सूली मोड़े ते चुकावे, जालिम दर्स जरा भी ना खांदे, सूली झुक के जावन राह विच तेरे पावन गमले मारे, हाय हाय तेरे दुख ने पारे, सूली झुक के जावन राह विच तेरे पावन गमले मारे, हाय हाय तेरे दुख ने भारे, हंथा पैना विच गिलने से मिलया है दिल यीशु प्यारे, हाय हाय तेरे दुख ने भारे। जोरदार तालियां खुदा के प्यार के लिए बजाएंगे। उसकी अजीम और लाजवाल मोहब्बत के लिए जिसके वसीला से खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा और उसने मेरे और आपके बल्कि सारे जहान के लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए अपने हाथों और पाँव पे कील चुकवाए और सलीब पर अपना खून बहाया है। हम ऐसे अजीम खुदा और उसकी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हम नारा भी लगाएंगे। तैयार हैं आप सब? 1 2 3 हालेलुया, 1 2 3 हालेलुया, ऊंची आवाज में 1 2 3 हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह की जय, खुदावन यीशु मसीह की जय, जो जिंदा आसमान पर है, जो जिंदा आसमान पर है, जो जल्द आने वाला है, जो जल्द आने वाला है। आमीन। तशरीफ रखें। मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से देखें। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 6वां बाब और उसकी 37वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस 6वां बाब 6वां बाब और उसकी 37वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी, मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे, खलासी दो, तुमको भी खलासी पाओगे, दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाग दाग कर और हला हला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा।
اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا دونوں گڑھے میں نہ گریں گے؟ شاگرد اپنے استاد سے بھرا نہیں، بلکہ جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تو اپنی آنکھ کے شتیر کو نہیں دیکھتا تو اپنے بھائی سے کیوں کہہ سکتا ہے کہ بھائی لا اس تنکے کو جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شتیر نکال، پھر اس تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے ایسے تو یہ خدا کا پاک کلام ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات دنیا کے تمام مذاہب اور ان کے بانیوں کی تعلیم سے سب سے زیادہ عظیم ہے۔ بہت سارے مذاہب تو سطحی تعلیم دیتے ہیں، پر خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ گہرائی اور برائی کی جڑ کو واضح کرتے ہیں اور ان کی نشاندہی اور اس کی مذمت کرتے ہیں، تاکہ معاشرہ حقیقت میں ایک خالص، بے عیب اور پاک معاشرہ قائم کیا جائے۔ انسانوں کے اندر اور ہمارے معاشرے میں برائی یہ ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو نہیں بلکہ دوسریوں کی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو اچھالتے ہیں، اور ہم تخت عدالت پر بیٹھ کر خدا کی جگہ لوگوں کا انصاف کرتے ہیں، اپنے آپ کو بری اور دوسروں کو مجرم ٹھہراتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح نے ایسی منافقت اور ریاکاری کی مذمت کی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ احتیاط کریں اور اس طرح کی مکاری، ریاکاری سے باز آئے، اور جب وہ دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں تو ان کی بھی عیب جوئی کی جائے گی۔ تو عیب نکالنا، کسی کے کمزوریوں کو ڈسکس کرتے رہنا اور پھر ان کو اچھالنا، اس سے ہمیں کنارہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہمارا اپنا ہی بھلا ہے، کیونکہ جب ہم دوسروں کی کریکٹر اسیسینیشن، کردار کشی یا ان کے عیب نہیں نکالیں گے تو ہمارے بھی عیب نہیں نکالے جائیں گے، ہمارے بارے میں بھی کوئی ڈسکس نہیں کرے گا۔ جو عام طور پر جو سطحی لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، ان کا کام صرف لوگوں پر تنقید کرنا اور ان کے عیب نکالنا، لیکن جن لوگوں نے دنیا میں کچھ کرنا ہوتا ہے، کچھ بننا ہوتا ہے، وہ اپنے کام پر، اپنے گول پر فوکس کرتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ہمیں سطحی لوگ بننا ہے یا کامیاب لوگ بننا ہے، اور ہم نے اگر دوسروں کی عیب جوئی کرنی ہے تو پھر ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری بھی عیب جوئی کی جائے گی۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ خدا کی خدمت کے لیے ہدیہ دینے کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے، اور جب ہم خدا کی خدمت کے لیے دیتے ہیں تو خدا ہمیں کئی گنا زیادہ جو ہے وہ ریٹرن کرتا ہے۔ اب خدا کی خدمت سے مراد کیا ہے؟ خدا کی خدمت سے مراد صرف چند سیٹلائٹ پر بنائے گئے ٹی وی اور اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے خدمت
کرنے کا کام ہی خدمت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ اس جدید دور کا ایک جدید ٹول ضرور ہو سکتا ہے اور ہے، اور ضرور ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن خدمت سے مراد ایک انسٹیٹیوشنل چرچ کے اندر، ایک ڈینومینیشنل چرچ کے اندر، یا ایک چرچ جو کسی ڈینومینیشن کے ساتھ تو نہیں، انڈیپینڈنٹ ہے، اس کا پاسبان جو ہے وہ جو کام کرتا ہے اسے بھی خدمت کہتے ہیں۔ وزیٹیشن، سنڈے سروس، بیماروں کی تماداری کرنا، بیواؤں کی خدمت کرنا، یہ سب خدمت کا کام ہے۔ اور بشارت کے لیے ایونجلزم کرنا، چاہے وہ سیمینار کی صورت میں ہو، چاہے وہ یوتھ کانفرنس کی صورت میں ہو، چاہے وہ پریئر میٹنگ کی صورت میں ہو، چاہے وہ بشارتی میٹنگز چھوٹے لیول پہ ہو، بڑے لیول پہ ہو، کروسیڈ، یہ سب کے سب جو ہے وہ خدمت کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ لوگوں نے خدا کی خدمت کو مخصوص دائرے تک محدود کر دیا ہے، بلکہ چند لوگوں نے لوگوں کی مالی وسائل کا سارا رخ جو ہے اپنی طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے پھر کہا ہے کہ خدا کی خدمت کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ جو لوگ ایک چرچ میں پاسبانی خدمت کرتے ہیں وہ بھی خدا کے خادم ہیں، خدمت کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہے کہ دیا کرو، ان کو بھی دیا جائے تاکہ وہ بھی خدا کی خدمت جو ہے وہ مؤثر طور پر کرتے ہیں۔ کوئی یوتھ کانفرنس کرتا ہے اپنے چرچ کے اندر جس میں چند اسٹوڈنٹ ہیں، 10 20 30، ان کے لیے بھی وسائل کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ لازم نہیں ہے کہ صرف آج کے جدید دور میں چند ایک میڈیمز اور مینز کو استعمال کیا جائے اور اسی کو سمجھا جائے کہ یہ خدمت کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، وہ خدمت کرتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ بھی جو خدمت میں مختلف طریقے سے خدا کے گھر میں، کھیت میں خدمت کرتے ہیں، ہمیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور ان کی خدمت کو بھی ایکنالج بھی کرنا چاہیے، اور ان کی خدمت کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں دعا اور اپنے مالی وسائل سے ان کی خدمت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل چرچز جتنے بھی ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ صحت اور بشارت کے کام میں مثالی خدمات سر انجام دی ہیں جن کی نظیر ہمیں نہیں ملتی۔ اور اب تو کنونشنز کا وہ جو پیشن لوگوں کے اندر تھا آج وہ نہیں ہے، جب لوگ خدا کے کلام کو سننے کے لیے جو ہے وہ جوک جو ہے وہ کنونشنز کی جگہ پر جاتے تھے۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے تمام ان مین لائن چرچز اور دیگر چرچز سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں جو خالص خدا کے کلام کی منادی کرنے کا رویا رکھتے ہیں، اور حالات اور دہشت گردی کی وجہ سے کنونشنز کا سلسلہ وقتی طور پر بند ہے۔ یاد رہے کہ بشارت کے لیے کبھی بھی حالات سازگار نہیں ہوئے، ہمیں جانفشانی کر کے ہر حالات میں انجیل کی خدمت کا کام کرنا ہے۔ جن چرچز اور اداروں نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بشارت اور کنونشنز کا کام روکا ہے، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ ضرور بشارت اور خدمت کے کام کو دوبارہ شروع کریں، کیونکہ خدا کے کلام کی درست اور صحت کے ساتھ منادی پاکستان میں اس کی کمی نظر آ رہی ہے، اس کا فقدان ہو رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو انسٹیٹیوشنل چرچز ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو لیں۔ مثال کے طور پر لاہور متحدہ کنونشن کیتھیڈرل چرچ میں ہوتی تھی، لیکن کافی عرصے سے وہ نہیں ہے۔ لاہور کنونشن جو بیل ہاتے میں ہوتی تھی وہ ہوتی رہی ہے، لیکن وہ آج کل نہیں ہوتی، اور اسی طرح اور بھی لاہور کے اندر اور دیگر شہروں کے اندر جو ہے کنونشنز ہوتی رہی ہیں۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں سیالکوٹ کنونشن جو برصغیر پاک و ہند کی مدر کنونشن ہے،
حالات کیسے بھی ہوں، سیالکوٹ کنونشنز پہلے دن سے لے کر آج تک جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کا انعقاد ہوتا ہے، اور اس کے لیے میں خدائے سلوس کا اور سیالکوٹ کنونشن کمیٹی کے تمام معزز ممبران کا اور اس علاقے سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر سال جو ہے اس کنونشن کا انعقاد کرتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آج بھی پوری دنیا سے آتے اور خدا کا کلام سنتے اور برکت پاتے ہیں۔ خدا کی خدمت کے کام کو کسی بھی وجہ سے ہمیں نہیں روکنا چاہیے، بلکہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کی خدمت کے لیے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ ضرور خدمت کریں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے مقامی چرچ کو سپورٹ کریں، اپنے مقامی پاسبان کو سپورٹ کریں۔ اور میں چونکہ شہر میں رہتا ہوں، لیکن بہت سارے دیہاتی پاسبانوں اور دوستوں کو میں جانتا ہوں جن کی خدمت میں بہت ہی زیادہ خدمت میں وہ مشکلات قیام کو سامنا ہے۔ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں جو گاؤں سے لوگ ہیں اور خدا نے ان کو بلیس کر دیا ہے، وہ شہروں میں آ چکے ہیں یا بیرون ملک چلے گئے ہیں، وہ ضرور اپنی مقامی کلیسیا کو سپورٹ کریں، اپنے مقامی پاسبان کو سپورٹ کریں، اور اپنے مقامی گاؤں دیہات میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرامز کے سلسلے میں ان کی مدد کریں، تاکہ وہاں کے عوام اور بچے جو ہیں آج کے جدید دور میں تعلیم کے زیور سے اور ٹیکنالوجی کے زیور سے اور بشارتی کام سے مستفید ہو کر مسیح میں مضبوط ہو سکیں، تاکہ مسیح کا بدن جو کلیسیا شہر اور دیہات کی ہے وہ سب جو ہے وہ مسیح کے نام میں آگے بڑھ سکے۔ آخری بات جو میں خدا کا خادم اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی نصیحت کی ہے ان ریاکار لوگوں کو جو اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتے، لیکن دوسروں کی آنکھ کے تنکے کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شتیر ایک بہت بڑا جو ہے وہ لکڑی کا ایک پلر ہوتا ہے، آج کل تو شہروں میں دیکھنے کو نہیں ملتا، گاؤں میں شاید کسی جگہ پر ہو۔ کمرے کی چھت ڈالنے کے لیے جو سینٹر میں بیم ٹائپ جس طرح آج ہوتے ہیں، وہ شتیر جو ہے وہ ڈالا جاتا تھا، پھر اس سے لکڑیوں کے بالے وغیرہ ڈال کر جو ہے وہ چھت بنائی جاتی تھی، اور شتیر ایک بہت بڑا ہوتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے ایسے ریاکار شخص کی نشاندہی کی ہے اور اس کی ریاکاری کی مذمت کی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اپنی زندگی کے بے شمار گناہ نظر نہیں آتے، لیکن دوسروں کی خامی کو اچھالنا درست بات نہیں ہے۔ پہلے ہمیں اپنی آنکھ کے شتیر یا اپنی زندگی کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو نکالنے کی ضرورت ہے، پھر ہم دوسروں کی اصلاح کر سکیں گے، اور ان برائیوں سے چھٹکارا خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ کر ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، دوسروں کو گنہگار نہیں بلکہ اپنی زندگی پر غور کریں، توبہ کریں اور خداوند یسوع مسیح کے لہو سے دھل سکیں۔ میری دعا ہے خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے سیدھو اپنی آنکھیں بند کریں، اور میری درخواست ہے مسٹر یونس قمر صاحب سے وہ سامنے تشریف لائیں اور دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں، بالخصوص بشارتی خدمت کے کام کے لیے، اور خاص طور پر کنونشن جو کسی بھی سبب سے جو ہے وہ انعقاد نہیں ہو رہا، خدا تمام ان کمیٹیز کے لوگوں کو ویژن دے اور پاکستان کے اندر بشارت کا کام جو ہے وہ ہو سکے۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ قادر مطلق زندہ آسمانی باپ، ارض و سما کے خالق اور مالک، کل جہان کے پروردگار، مسیح یسوع میں ہمارے زندہ آسمانی باپ، شکر گزار ہیں آج کی خوبصورت صبح کے لیے، رات کی نگہداشت کے لیے، اور شکر گزار ہیں تو نے ہمیں سلامتی سے یہاں فراہم کیا، تاکہ خداوند آج کا کام شروع کرنے سے پیشتر
तेरी हमदो सना करें, तेरे कलाम की बातें सुने और बरकत पाएं। खुदावंद आज के खूबसूरत पैगाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद दरसो तदरीस के सिलसिले को खुदा बाप के लिए बरकत चाहते हैं जो यहाँ यूसीएच में जारी है। खुदा बाप इसको खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद ये जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं इनके साथ हो, इन्हें बरकत दे ताकि यहाँ से ये सीख कर खुदावंद अपने ख़ानदान की मदद करें और सारा जलाल तुझे दे। खुदावंद बशारती कामों का सिलसिला जो कन्वेंशन की सूरत में होता था किसी वजह से बंद है, खुदा बाप इस काम को शुरू कर ताकि तेरे कलाम की वसत के लिए हिस्सा जारी रहे। खुदावंद तेरा शुक्र हो बेशुमार नेमतों के लिए। खुदावंद हमें तौफीक दे कि इससे पहले कि हम दूसरों की खामियों पर नज़र करें, अपनी आंख के शतीर को देखें और खुदा बाप हम तौबा करें क्योंकि वक्त नज़दीक है। अपने गुनाहों का इकरार करें क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो तू हमारे गुनाहों को माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है। तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इन्हें और गहरे में ले चल ताकि इनके वसीले से बशारती काम और तेरे कलाम की वसत और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मददगार इस खूबसूरत इदारे यूसीएच को बरकत दे। जितने मौजूद हैं एक एक को बड़ी बरकत दे। इंतज़ामिया के लिए बरकत की दुआ करते हैं। काम करने वालों को हिकमत, ताकत और ईमानदारी की बख्श दे कि जो काम करें जी से करें, ये जानकर के सब कुछ तेरे लिए ही करते हैं। दुआ को सुन कबूल कर तेरे बेटे मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सब मिलकर बुलंद आवाज से खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे और जिस हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा आपका है, आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फर्ज, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, खासतौर पर इस इदारे, जमात और कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से, आमीन।